جتنی بھی پاکستان کی زبانیں ہیں وہ ہماری ساری پاکستانی زبانیں ہیں. اب ہم ان کو علاقائی زبانیں نہیں کہتے. ہم اکادمی کے پلیٹ فارم سے ان سب کو پاکستانی زبانیں کہتے ہیں. اردو ہماری قومی زبان ہے، شنا ہے، کھوار ہے، بلتی ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، براوی ہے، بلوچی ہے، پشتو ہے، سندھی ہے، اور اللہ حاضل کے یہاں سے دوسری زبانیں ہیں، ہندکو ہے. یہ سب پاکستانی زبانیں ہیں. اب جو لوگ دور دراز مضافات میں رہ کے کام کر رہے ہیں، چاہے اپنی زبانوں میں چاہے اردو میں، ہماری بڑی شدید خواہش ہے کہ ان کو قومی دھارے میں لایا جائے. مشرق کی پوری اس تہذیب کو اور تہذیب کی علامتوں کو اور نشانیوں کو اور کلیکٹیو جو میموری ہے، اجتماعی شعور اور لاشعور، اس کو ایک مغربی زبان کے قالب میں ڈھالنا، یہ ایک بہت مشکل کام ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ آج تک پاکستان کے کسی ادیب کو نوبیل نہیں ملا. جی، یہ لمحہ فکری ہے. السلام علیکم. سیاچن ٹائمز کے خصوصی ادبی پروگرام ہم سخن کے ساتھ عاشق حسین عاشق حاضر خدمت ہے. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس پروگرام کے وساطت سے ملک بھر سے نامور شاعروں، ادیبوں، محقق کی خوبصورت گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہم شہر اقتدار میں ہیں اور اکادمی ادبیات پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل، علمی و ادبی شخصیت. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا جدی پشتی تعلق سلطان باہو سے ہے. ان کی علمی اور ادبی خدمات کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے. آپ نہ صرف علمی و ادبی شخصیت ہے بلکہ سول سروس کے اعلیٰ افسر بھی ہیں. اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے اور خصوصاً ہم ان کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے اور ان سے مختلف سوالات بھی کریں گے. اکادمی ادبیات پاکستان کے آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں جناب سلطان ناصر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور ہم ابتدائی طور پر، کیونکہ یہ ایک تحقیقی حوالے سے بھی اس پروگرام کو ادبی طلباء دیکھتے ہیں، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ سلطان محمد نواز ناصر نے سلطان ناصر تک کا سفر کیسے طے کیا اور ادب کے ساتھ، قلم کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے بنا. بہت شکریہ عاشق حسین صاحب. سب سے پہلے تو بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ اکادمی تشریف لائے اور آپ کے ساتھ سکردو کے بہت ہونہار نوجوان ہمارے پیارے دوست تہذیب الحسن بھی آپ کے ساتھ. آپ خود ماشاءاللہ علمی ادبی شخصیت ہیں، تو مجھے بڑا اچھا لگا آپ اکادمی آئے. خصوصاً دور دراز کے علاقوں سے جب لوگ وفاقی دارالحکومت میں آتے ہیں تو ایک خصوصی خوشی ہوتی ہے. اور ہماری کاوش بھی یہ رہی ہے کہ پاکستان کے جو تمام علاقے ہیں ان میں، اور بالعموم اور دور دراز کے علاقوں کو، لوگوں کو بالخصوص قومی دھارے میں شامل کیا جائے. تو جو میرا اپنا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ چونکہ خاندان حضرت سلطان باہو علیہ رحمت سے تعلق تھا، تو جو بنیادی ایک علمی ادبی ذوق تھا اور شوق تھا، وہ تو اس خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ایک طرح سے خود بخود آ گیا. چونکہ حضرت سلطان باہو جو ہیں وہ علیہ رحمہ، وہ فارسی کے نثر نگار تھے، شاعر تھے، لیکن خصوصاً جو ان کی سرائکی یا پنجابی زبان میں ان کی ابیات ہیں جن کے آخر میں ہو آتا ہے ہر مصرے کے آخر میں، تو انہوں نے، وہ تو شعراء آفاق کلام ہے، تو وہ ہو کی گونج ہمیشہ بچپن سے ہی ساتھ رہی. پھر اس کے ساتھ ساتھ میری والدہ جو ہیں وہ میاں محمد بخش، ایک بہت شاندار صوفی شاعر گزرے ہیں گزشتہ صدی کے. تو وہ میاں محمد بخش کا کلام اور خصوصاً جو ان کی مثنوی سفر العشق ہے، یعنی قصہ سیف الملوک، وہ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی. میرا خیال ہے کہ کہیں لاشعور میں وہ جو ایک جمالیاتی ذوق تھا یا وہ جو ایک ادبی جو بنیادی تربیت تھی، وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے شاید وہ ماں کی گود سے ہی وہ مل گئی. پھر اس کے بعد خوش قسمتی کے زندگی کے اس سفر میں، خصوصاً ادبی سفر میں، بہت باکمال لوگوں سے ان سے نیاز مندی کا شرف حاصل رہا. خصوصاً میرے والد جو ہیں وہ خود عربی، فارسی اور سرائکی میں شاعری کرتے تھے. کوئی باقاعدہ شاعر تو نہیں تھے، لیکن ان کی کچھ نعتیں اور کچھ کلام بڑا معروف بھی ہوا. میرے ماموں سلطان ارشد القادری، وہ بڑے باکمال اردو کے قادر الکلام شاعر تھے. سلطان غلام دستگیر جو میرے نانا تھے، جو فخر کشمیر بھی ہوئے، وہ بڑے باکمال اردو اور فارسی کے شاعر تھے. تو اس طرح سے وہ گھر میں ایک ماحول جو ہے وہ ہر طرف سے شاعری اور شعر و ادب کے لیے سازگار تھا. پھر خوش قسمتی سے جب کالج میں گیا تو وہاں بھکر میں، تو وہاں ایک بہت باکمال شخصیت تھے پروفیسر بشیر احمد بشر. بڑے جاندار شاعر تھے اور بڑی عمدہ استاد تھے. تو ان کی خدمت میں رہے، زانوِ تلمس طے کیا ان کے سامنے، تو کچھ علمی ادبی ذوق کو مزید آبیاری ملی. جہاں تک میرے کام کا تعلق ہے تو میرا پہلا میری جو کاوش ہے وہ شہید عشق کے نام سے 2013 میں آئی تھی، جب میں نے سلطان ارشد القادری علیہ رحمہ کی جو سوانح ہے ان پر کچھ مضامین لکھے اور تحقیق کی اور کچھ مضامین جمع کیے، تدوین کی.
پھر دوسرا کام میرا سیرت نور کے نام سے 2016 میں آیا، جس میں نے علامہ نور سلطان علیہ رحمہ ایک بزرگ جو گزرے ہیں ہمارے والد مکرم، ان کی سوانح کو کوئی تقریباً 500 کے قریب صفحات میں ان کو مرتب کیا۔ تیسرا کام میرا اس کے بعد جو تھا وہ تدوین تھی کلیات سید مبارک شاہ کی، جو کہ 2017 میں الحمدللہ مکمل ہوئی۔ پھر اس کے بعد 2021 میں خزائن فخر کے نام سے میں نے مکاتیب جمع کی، حضرت سلطان غلام باہو علیہ رحمہ ایک بزرگ ہمارے گزرے ہیں ان کی، اور اس کتاب کو باسین ایوارڈ بھی ملا۔ اور پھر 2020 میں جو میرا پہلا شعری مجموعہ نظموں کا تھا وہ آیا۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی چیزیں تو کسی نہ کسی طرح سے خدمت تھی جو مجھ سے کرا لی گئی، لیکن یہ جو شاعری اور نظم ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا اصل ہے، میرے اندر جو کچھ ہے اگر وہ کہیں باہر نکلا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ نظم میں نکلا ہے۔ اگرچہ کسی دور میں غزل بھی کہی، لیکن میں نے یہ صرف نظموں کا مجموعہ ہی 2020 میں لایا، اب دوسرا مجموعہ تھا۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ غزلیں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ غزل سے زیادہ آپ نے نظموں کو ترجیح دی، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ غزل شروع تو غزل سے کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جب جس زمانے میں کالج اور یونیورسٹی میں اسکول میں ہم پڑھا کرتے تو ان دنوں میں نا وہ ہوتے تھے طرح مصروں کے مقابلے ہوتے تھے، تو میں نے گورنمنٹ کالج بھکر کی طرف سے بڑے پاکستان لیول کے مقابلوں میں حصہ لیا اور متعدد مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور دوسری پوزیشن مطلب شرکت کی کئی مقابلوں میں۔ تو وہ جو ہے نا جی غزل لکھی طرح مصرے پہ، اچھا اس سے یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ وزن کی جو سوجھ بوجھ تھی یا کچھ کلام یا لفظ کا اتار چڑھاؤ ان کی تو سمجھ آ گئی، لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہے نا جی وہ جو ایک پچڑی تھی وہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں ایک پچڑی کے اوپر چل رہا ہوں، جیسے ٹرین ایک پچڑی پہ نہیں چلتی، تو ایک قالب میں بند ہے۔ ہاں ایک قالب میں ہے، ایک پچڑی ہے وہ چل رہی ہے، وہ جو روایتی مضامین ہیں غزل کے۔ اب اس وقت بھی غزل میں ایسے بڑے بڑے اچھے نام ہیں کہ جنہوں نے غزل میں نئی راہ نکالی ہے، لیکن چونکہ میری تربیت ہوئی تھی ایک خاص انداز کی غزل کی مقابلے جیتنے کے لیے اور طرحی غزل کہنے کے لیے، تو پھر مجھے لگا کہ مجھے جو میرا اندر کا خالص پن ہے نا اسے کسی پیمانے کی ضرورت ہے، تو وہ پیمانہ میں ڈھونڈوں۔ وہ پھر جب نظم میرے ہاتھ لگی پھر مجھے پتا چلا کہ ہاں میرا اصل میدان تو یہ تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے خالص پن کے ساتھ میں اپنے آپ کو یہاں بیان کر سکتا ہوں، تو مجھے نظم نے پناہ دی۔ جدید نظموں کا جب سلسلہ کو ہم پڑھتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں، تو میرا جی، مجید امجد، نون میم راشد سے شروع ہوتا ہوا آج کے حد تک پہنچا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جدید نظموں میں مجید امجد، نون میم راشد، میرا جی، ان میں سے آپ کس کو متاثر کن شخصیت سمجھتے ہیں؟ یہ سارے بہت بڑے نام ہیں، یہ کہنا کہ ان میں سے کون بڑا ہے یہ تو بہت مشکل ہے، لیکن میں آپ کو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ مجھ پہ کس کا زیادہ اثر ہوا۔ میرا خیال ہے کہ غزل کی ہمارے پاس نظم میں، اردو نظم میں جو سب سے اگر بنیادی طور پر سب سے پہلی بڑی نظمیں کسی کے پاس ہیں جنہیں ہم دنیا کی بڑی نظموں کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں، وہ اقبال کے پاس ہے۔ مثلاً مسجد قرطبہ، مثلاً ابلیس کی مجلس شورا، مثلاً والدہ مرحومہ کی یاد میں، مثلاً طلوع اسلام، یہ اتنی بڑی نظمیں ہیں، یہ اتنی ذوق و شوق، یہ اتنی بڑی نظمیں ہیں کہ انہیں جاوید نامہ، انہیں دنیا میں جو ہمارا دنیا کا ادب ہے ان کے مقابلے میں ہم رکھ سکتے ہیں۔ سو اقبال نے تو بہت متاثر کیا۔ اس کے بعد میرا جو زیادہ میرا میلان رہا طبیعت کا وہ راشد کی طرف رہا، تو راشد کے ساتھ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نظم کو میں نے ان کی بڑی نظموں کو میں نے بسر کیا، اور کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں کہ وہ کوئی نظم کہ وہ راشد کی ہے یا میری ہے، اتنا کیا کہنا یہ اس سینس میں ان کی ظاہر ہے وہ بہت بڑے لوگ تھے، تو احتراماً میں نے یہ جملہ بولا ہے ان کے لیے، یعنی اتنی وہ ایک میرے جیسے چھوٹے سے قاری کے اوپر بھی اتنی وہ نظمیں حاوی ہوئی کہ یوں لگا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا۔ اور اس کے بعد پھر مجید امجد نے، تو یہ جو نظم کے کلاسکس ہیں ان میں ان لوگوں نے بہت متاثر کیا۔ پھر جب بعد میں ہم نے نظم پڑھی تو اس میں دیکھیں اتنے شاندار بڑے بڑے لوگ اس وقت بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بعد میں دیکھیں منیر نیازی کی نظم ہے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر وحید احمد، نصیر احمد ناصر، علی محمد فرشی، رفیق سندیلوی، انوار فطرت، اور پھر فروخ یار۔ پھر میں سمجھتا ہوں فروخ یار کی نظم کے ساتھ میں نے اسی طرح سے شاید وقت گزارا اور اس کو یوں بسر کیا جیسے میں نے کسی دور میں راشد کی نظم کے ساتھ کیا تھا۔ تو یہ نظم کا جو سفر ہے میرا خیال ہے کہ ادب کی دنیا میں 100 سال کو بہت بڑا زمانہ نہیں ہوتا، یعنی اردو نظم کا ہی 100 سوا 100 سال کا 150 سال کا زیادہ سے زیادہ وقت بنتا ہے،
لیکن اس میں بہت باکمال لوگ آئے ہیں جی جنہوں نے نظم کو لے کے وہ بہت آگے گئے ہیں، جی اور اردو نظم نے بہت کم وقت میں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ سفر طے کیا ہے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو خصوصاً جو ہمارے پاس ابھی جو آزاد نظم لکھتے ہیں، جدید نظم ہے، تو اس میں انگریزی ادب صنف ہم نے وہاں سے لیے، تو ہمارے ہاں کہے جانے والی نظمیں انگریزی ادب کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہے ہماری نظمیں؟ پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں عاشق حسین صاحب کہ یہ جو ہے نا کہ انگریزی ادب سے لیا ہے، میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیں انگریزی کا جو میٹر ہے وہی مختلف ہے۔ ہماری جو نظم ہے نا، اردو کی نظم جو ہے، اس نے غزل کا دودھ پیا ہوا ہے، اور ہماری جو نظم ہے وہ ہماری ہی تہذیب سے اور ہماری مٹی سے اٹھی ہوئی نظم اگر ہوگی تو پھر وہ ایک عمدہ اور بڑی نظم ہوگی۔ اب دیکھیں نا، دائیں بائیں سے کہیں سے آپ استفادہ تو بالکل ہوتا ہے، ہم نے جرمن علوم سے بھی استفادہ کیا، عرب سے بھی استفادہ کیا، فارسی سے بھی استفادہ کیا، اس کو میرا خیال ہے ایکسکلوسیولی شاید انگریزی سے استفادہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ جہاں تک بات ہے کہ اسے رکھیں تو کہاں تک آتی ہے، تو دیکھیں نا ہمارا جو نظم لکھنے، میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑی نظم ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں نظموں کے زیادہ اچھے تراجم کی ضرورت ہے جو نہیں ہوئے، اور اگر ہمارے پاس نظم کے اچھے تراجم ہوں تو اس وقت بھی نظم کہنے والے جو باقاعدہ حیات ہیں لوگ، جن میں سے چند کے نام میں نے لیے اور ان میں سے اور نام بھی ہیں، یہ اتنے بڑے لوگ ہیں اور ان کی نظم اتنی جاندار ہے کہ یہ دنیا کی جو نظم ہے، جتنا ایک میرا مختصر سا ایک مطالعہ ہے، یہ دنیا کی نظم کے مقابلے میں رکھی جا سکتی ہے، لیکن اگر اچھا ترجمہ ہو۔ اب ترجمے میں مسئلہ یہ ہے عاشق حسین صاحب، دیکھیں ترجمے میں صرف زبان کو نہیں ترجمہ کیا جاتا، پوری تہذیب کو ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ہماری مشرق کی پوری اس تہذیب کو اور تہذیب کی علامتوں کو اور نشانیوں کو اور کلیکٹیو جو میموری ہے، اجتماعی شعور اور لاشعور، اس کو ایک مغربی زبان کے قالب میں ڈھالنا، یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ دیکھیں اسپینش ہے نا، اب پیبلو نیرودا کو اس نے اسپینش میں کہا، اس اسپینش کو یا جرمن کو شاید انگریزی زبان کے قالب میں ڈھالنا نسبتاً آسان ہے، کیونکہ ان کی تہذیب کے اندر سملیرٹیز ہیں، مماثلتیں ہیں، ہماری اور ان کی تہذیب میں بہت بہت ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ترجمے کے لیے شاید زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ اچھے مترجمین۔ لیکن دیکھیں جاپانیوں نے اچھے اچھے ترجمے کرائے ہیں، اس دفعہ ساؤتھ کوریا کی ایک خاتون ہے جنہیں نوبیل ملا ہے لٹریچر کا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اتنے مضبوط ترجمے ہوئے نا۔ چائنا میں دیکھیں انہوں نے کتنے شاندار ترجمے کرائے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے اچھے ترجمے کرائیں اور اپنے ادیب کو ہم دنیا کے سامنے متعارف کرائیں، لیکن اچھے ترجمے کے ساتھ۔ اسی نظم کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، اس نظم کی مٹھاس کو برقرار رکھتے ہوئے، ہم سننا چاہیں گے آپ سے ایک خوبصورت نظم، پھر آگے سوال۔ اچھا، میں آپ پیش کرتا ہوں، یہ کہیں نہیں میرا جو نظمیہ مجموعہ ہے اس میں سے ایک نظم ادا کیجیے۔ اس کا عنوان ہے کڑوا پانی۔ کڑوا پانی۔ جیون گھاٹ پہ ہم اکتاہٹ کا کڑوا پانی پیتے ہیں، جیون گھاٹ پہ ہم اکتاہٹ کا کڑوا پانی پیتے ہیں، کیسا بڑا مکان ہے جس میں چلتے چلتے عمریں بیتی، لیکن اس سے باہر تو کیا دیواروں تک پہنچ نہ پائے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ کیسا بڑا مکان ہے جس میں چلتے چلتے عمریں بیتی، لیکن اس سے باہر تو کیا دیواروں تک پہنچ نہ پائے، اور کیسا پھیلا ہوا زمان ہے جس میں ہمارے کالے کرنوں والے ہجر اور نوری سالوں والے وصل بھی بے وقت ہیں۔ کیا کہنے۔ ہم جس گھاٹ پہ ہیں اس کے چاروں جانب بے انت اندھیر ہے۔ کیا کہنے۔ ہم جس گھاٹ پہ ہیں اس کے چاروں جانب بے انت اندھیر ہے، اوپر گونگی خاموشی کا ایک ترپال ہے، کیا کہنے، جسے ہماری چیخیں چیر نہیں پائیں گی۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ ہم جس گھاٹ پہ ہیں اس کے چاروں جانب بے انت اندھیر ہے، اوپر گونگی خاموشی کا ایک ترپال ہے، جسے ہماری چیخیں چیر نہیں پائیں گی۔ ہم تو جبر کے کوٹ سے اپنا سر ٹکراتے رہیں گے بھائی۔ کیا کہنے۔ ہم تو جبر کے کوٹ سے اپنا سر ٹکراتے رہیں گے بھائی، جیون گھاٹ پہ اکتاہٹ کا کڑوا پانی پیتے رہیں گے۔ کیا کہنے، بہت خوب، واہ واہ۔ ناصر ابھی بتا دیجئے،
نظم آپ کمال کے کہتے ہیں اور نثر بھی لکھتے ہیں اور بہت خوبصورت آپ کی شاعری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سول سروس کے آفیسر ہیں. سول سروس کی کہاں کہاں خدمات انجام دیے اور سول سروس کے جو افسر شاہی ہے اس کو چھوڑ کے اکادمی ادبیات میں ادب کی خدمت کرنے کو کیسا آپ کو سوچا ہے؟ جی بس سول سروسز سے جو تعلق ہے وہ ظاہر ہے ایک اگر انسان اخلاقی طور پر مردہ نہ ہو یعنی مورلی ڈیڈ نہ ہو تو ہر انسان میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے لیے کچھ کرے. یعنی ہم نے دنیا کو جس حالت میں پایا ہم جب جائیں تو دنیا کو کم از کم اس سے کچھ ایک قدم آگے ہم تو یہ خواہش ہوتی ہے نمبر ایک. اور نمبر دو وہ ظاہر ہے کہ اپنے گھر کا چولہا جلانا. تو آپ کو دنیا میں کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ روزگار کمائیں اور اپنے گھر کا چولہا جلائیں. تو یہ پھر جب میں نے 2005 میں سول سروسز کا ایگزام دیا CSS کا اور 2006 میں سول سروسز جوائن کر لی اور اس میں ظاہر ہے یہ بھی تھا کہ کچھ جو اپنی بساط کے مطابق ہو کچھ معاشرے کی خدمت کی جائے اور پھر اپنا گھر کا چولہا بھی جلایا جائے. تو جب میں نے CSS کیا تو میں FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایک محکمہ ہے جو ٹیکس کی کلیکشن کرتا ہے تو اس میں IRS انلینڈ ریونیو سروس میں میری تعیناتی ہوئی اور لاہور میں کچھ وقت گزارا, انڈر ٹریننگ کراچی میں گزارا. پھر اس کے بعد میری پہلی پوسٹنگ ہوئی فیصل آباد میں. تو فیصل آباد میں نے کچھ سال گزارے اور پھر اس کے بعد جب میری پروموشن ہوئی تو میں سیالکوٹ چلا گیا. تو سیالکوٹ میں نے 6 سال گزارے. اس سے پہلے میں کچھ عرصہ سرگودا بھی پوسٹڈ رہا. تو پھر سیالکوٹ کے بعد میری ٹرانسفر ہوئی اسلام آباد میں. میں نے کچھ وقت FBR ہیڈ کوارٹرز میں گزارا. پھر اس کے بعد میں پشاور گیا, ریجنل ٹیکس آفس پشاور. پھر پشاور سے میں ڈیرہ اسماعیل خان گیا اور وہاں ایز ایڈیشنل کمشنر میں نے سرو کیا. پھر ڈیرہ اسماعیل خان سے میں 1 سال کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس چلا گیا. ایک فیلوشپ ہے ہیوبرٹ H ہمفری فیلوشپ, تو وہ میں نے لی اور 1 سال میں نے نیو یارک اسٹیٹ کی سیریکیوز یونیورسٹی میں گزارا اور وہاں میں نے ہمفری فیلوشپ کی. پھر اس کے بعد جب میں واپس آیا 2023 میں تو میں FBR ہیڈ کوارٹرز میں نے جوائن کیا اور وہاں جب میں پہنچا تو تب ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ جو موجودہ صدر نشین ہیں اکادمی ادبیات پاکستان کی, ان کی تب یہاں نئی تعیناتی ہوئی تھی. تو ان سے ظاہر نیاز مندی تھی اور ہم نے ان کی کچھ تصنیفات کو پڑھنے کا بھی کچھ شرف تھا تو ان سے ایک عقیدت کا رشتہ بھی تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر یہاں اکادمی میں تم آ جاؤ. تو ظاہر ہے میں تو بالکل ایک ٹیکس سروس کا تھا اور طرح کا آدمی تھا, تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ٹیکس کی نوکری کے بعد کبھی اس طرح سے اپنے شوق کو بھی جلا بخشنے کا ادبی ادارے میں کام کرنے کا موقع ملے گا. لیکن ظاہر ہے کہ کیریئر اور سروس کے نقطہ نظر سے یہ ایک مشکل فیصلہ تھا. لیکن چونکہ ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ جیسی شخصیت نے خود کہا تھا تو میرے لیے کوئی راہ فرار نہیں تھی اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات بھی تھی ان کے ساتھ کام کرنا. تو میں نے پھر کنسنٹ دے دی اور اس کے بعد میں یہاں اکادمی ادبیات میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں. بطور ڈائریکٹر جنرل اکادمی ادبیات جو پاکستان میں جو مضافاتی علاقوں میں جو شاعری ہو رہی ہے, حالانکہ ان کی زبان اردو نہیں ہے, جیسے کہ گلگت بلتستان ہے, کشمیر ہے, سرائکی ہے یا کوئٹہ میں جو لوگ بستے ہیں, ان کی جو اپنی زبان ان کی اپنی زبانیں ہیں, لیکن ان کی بجائے وہ اردو میں شعر کہتے ہیں, اردو کی خدمت کرتے ہیں. ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے اکادمی ادبیات کی کیا خدمات؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے, اور آپ یقین فرمائیے کہ یہ جو سوال ہے یہ ہماری صدر نشین کے اور میرے دل کے بہت قریب ہے. یہ ہمارا ترجیحی علاقہ ہے جی. ہم بالکل اس چیز پہ نمبر 1 ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اردو تو ہماری قومی زبان ہے اور ہمارا لنگوا فرانکا ہے, اور اردو کی جو اہمیت ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہماری تمام زبانوں میں سے سب سے بڑھ کے ہے. اردو ہماری شان ہے, ہماری پہچان ہے. لیکن جتنی بھی پاکستان کی زبانیں ہیں وہ ہماری ساری پاکستانی زبانیں ہیں. اب ہم ان کو علاقائی زبانیں نہیں کہتے, ہم اکادمی کے پلیٹ فارم سے ان سب کو پاکستانی زبانیں کہتے ہیں. اردو ہماری قومی زبان ہے, شنا ہے, کھوار ہے, بلتی ہے, سرائکی ہے, پنجابی ہے, براوی ہے, بلوچی ہے, پشتو ہے, سندھی ہے, اور اللہ حاضل کے سے دوسری زبانیں ہیں, ہندکو ہے. یہ سب پاکستانی زبانیں ہیں. اب جو لوگ دور دراز مضافات میں رہ کے کام کر رہے ہیں, چاہے اپنی زبانوں میں چاہے اردو میں, ہماری بڑی شدید خواہش ہے کہ ان کو قومی دھارے میں لایا جائے. اس کے لیے ہم نے وقتاً فوقتاً کچھ ایکٹیویٹیز کرائیں. ایک تو ہم نے یہ کیا کہ صدر نشین صاحبہ نے مختلف جگہوں کے دورے کیے اور وہ زبانیں جو معدومیت کے خطرے سے 2-4 ہیں ان کے حوالے سے ڈاکومنٹریز بنائیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے یدگا اور گوار باتی
ان دو زبانوں پہ جو چترال اور ادھر سے گلگت بلتستان سے ملحقہ علاقوں میں بولی جاتی ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے ڈاکومنٹریز بنائیں. شینا لوک کہانیوں پہ بھی ہم نے کتاب چھاپی. ہمارا جو ہے رسائل ہیں ادبیات کے نام سے جو چھپتا ہے رسالہ، اس میں ہم ایک خاص نمائندگی ضرور انشور کرتے ہیں دور دراز بیٹھے ہوئے لوگوں کی جو ادب تخلیق کر رہے ہیں. جو صوبے ہیں مختلف، ہر صوبے کا ایک ادبیات کا اپنا بھی شمارہ ہے جس میں ان کی زبانوں میں کام ہوتا ہے. اور ابھی حال میں جو سب سے دلچسپ بات اور جس کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ پاکستان کی ادبی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے ایک اقامتی منصوبہ شروع کیا ہے، یعنی ریزیڈنسی پروگرام. اس کا نام ہے نوجوان اہل قلم کا بین الصوبائی اقامتی منصوبہ، ینگ رائٹرز انٹر پروونشل ریزیڈنسی پروگرام. تو وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارے پاس آ رہے ہیں ملک بھر سے، یعنی سکردو سے اور گلگت سے اور پنجگور سے اور خزدار سے اور بدین سے اور نارتھ وزیرستان سے اور ناروال سے، اور مطلب پاکستان کے تمام علاقوں سے. ہمارے پاس 20-40 سال سے کم عمر کے رائٹرز آئیں گے. ایک بڑی ہائی پروفائل کمیٹی تھی جس نے ان کا انتخاب کیا. ہمارے پاس درخواستیں آئیں کوئی تقریباً 200 سے زائد، 250 کے قریب. ان میں سے 20 لوگ منتخب ہوئے. وہ آئیں گے اور یہاں آ کے وہ جو 20 لوگ ہیں وہ 10 دن ہمارے پاس گزاریں گے. 10 دن وہ ہمارے مہمان ہوں گے. صبح و شام ان کی مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی. اب یہ وہ لوگ ہیں، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو دور دراز سے ہیں. یعنی جو اگر کسی صوبے سے بھی، جس صوبے سے بھی ہم نے لوگ لیے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ صوبے کے ہیڈ آفس میں نہ بیٹھے ہوں بلکہ دور بیٹھے ہوں، تاکہ جو دور بیٹھ کے ادب تخلیق کر رہے ہیں ہم ان کو قومی ادارے میں لائیں. ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے شاید جن کی زندگی میں اسلام آباد آنے کا پہلا موقع ہوگا. تو وہ لوگ یہاں آئیں گے، 10 دن ہمارے پاس رہیں گے. یہاں جو پاکستان کے بڑے رائٹرز ہیں ان سے ملیں گے، تبادلہ خیال ہوگا. پھر مختلف زبانوں کے لوگ جب اکٹھے رہیں گے، اب دیکھیں نا، ایک گلگت کا آدمی، ایک نلتر سے آدمی آیا ہوا ہے، اور ایک پنجگور بلوچستان سے آیا ہوا ہے، اور ایک ادھر ٹنڈو الایار سے آیا ہوا ہے. وہ جب ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں گے تو ان کو بھی ایک دفعہ ریٹیریٹ ہوگا کہ بھائی ہمارا کلچر کتنا رچ ہے. تو ایک سکردو میں بیٹھا ہوا آدمی جس طرح سے سوچتا ہے، اس کو پتہ چلے گا کہ یار جو آدمی پنجاب کے سینٹر میں کہیں ناروال میں بیٹھا ہوا ہے یا بہاولپور میں بیٹھا ہوا ہے وہ کیسے سوچتا ہے. تو اس سے قومی ہم آہنگی میں بھی بڑا فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ یہ جو ہے مین سٹریم جو ہے قومی دھارا، مرکزی دھارا، اس میں بھی یہ شامل ہوں گے. آج کے عہد میں جو اردو شاعری ہو رہی ہے، جس میں غزل ہے، نظم ہے، یا فکشن پہ کام ہو رہا ہے، تو وہ کس نہج پر آپ دیکھتے ہیں، اور اکادمی ادبیات نے ان کو محفوظ کرنے کے لیے کتنی خدمات سر انجام دی؟ اکادمی ادبیات ملک بھر میں تخلیق کیے جانے والے ادب کی حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈز بھی دیتی ہے. سالانہ ایوارڈز ہیں، 21 مختلف ایوارڈز ہیں. کمال فن ایوارڈ بھی ہوتا ہے. ہر سال بہترین ہر زبان کی کتابوں پہ بھی ایوارڈ ہوتا ہے. پھر اکادمی جو ہے مختلف ایونٹس کرواتی ہے، پروگرام کرواتی ہے. ان میں بھی ان لوگوں کی، لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. مشاعرے ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں. تاہم میں اس میں یہ کہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہے نا جی، ہمارے ہاں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو لوگ لکھ رہے ہیں، ادب تخلیق کر رہے ہیں، ان کو بہت سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں، ہم نے اگر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ آج تک پاکستان کے کسی ادیب کو نوبیل نہیں ملا. جی، یہ لمحہ فکری ہے. یقیناً ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. پاکستان کے کیا، ساؤتھ ایشیا کے، رابندر ناتھ ٹیگور کے بعد کسی کو نہیں ملا. ساؤتھ ایشیا میں کسی کو نہیں ملا. تو ہمیں جو بھی ساؤتھ ایشینز ہیں، ہمیں سب کو مل کے اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ سوچنا چاہیے، اور ہم اس پہ غور کر رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بہت اچھے اور بڑے لیول کے تراجم اس طرح سے نہیں ہیں اویلیبل. اس کے کچھ اور سیاسی وجوہات بھی ہوں گی. کچھ مغرب اور مشرق کا جو ایک کلیش آف انٹرسٹ ہے وہ بھی اس کی وجہ ہوگی. کئی وجوہات ہوں گی، لیکن اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ مصنوعی ذہانت کے آ جانے کے بعد اب جو خالص اور بڑا تخلیق کار ہے نا جی، وہی باقی رہے گا. جو ہے نا جی، جو روٹین کا وہ تخلیق کرنے والا ہے، اس کے لیے اب جگہ شاید نہیں رہے گی. بہت تیزی سے آپ ایک اس پہ لکھتے ہیں، آپ چیٹ جی پی ٹی پہ لکھتے ہیں کہ مجھے مثال کے طور پر فلاں مجھے جوزف کانرڈ کے سٹائل میں ایک پیراگراف لکھ کے دے دو، وہ ٹھک آپ کو ایک پیراگراف چند سیکنڈ میں لکھ کے دے دے. تو اب سوچیں نا، اب اس صورتحال میں جو ایک ادیب ہے اس کا کیا مستقبل ہے؟ اگر تو اس میں کوئی خالص پن ہے، اگر تو اس میں اتنی اس میں طاقت ہے کہ وہ کوئی نئی چیز ایسی دے سکے جو باقاعدہ اس کا ادبی تاریخ میں ایک کنٹریبیوشن ہو، پھر تو وہ زندہ رہے گا. نہیں تو یہ اتنا ظالم
اور اتنا میڈننگ کمپٹیشن آ رہا ہے کہ یہ مٹا کے رکھ دے گا. بالکل. سو ہمیں بہت ادیب کو سنجیدگی صحیح. سے ادب تخلیق کرنے کرنے کی کی ضرورت ضرورت ہے. ہے. بہت شکریہ. سلطان ناصر صاحب ہمارے مہمان تھے. بہت ہی خوبصورت اور توانا گفتگو ہوئی اور ادبی طالب علموں کے لیے سیکھنے کا بھائی بڑا موقع ملے گا. اگلی نشست تک کے لیے عاشق حسین عاشق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.